ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور جناب سیدتنا حاجرہ اور سیدتنا سارہ سلام اللہ علیہما کے حوالے سے چند ایک معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ اس وقت کی بات میں آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سیدہ حاجرہ پاک سلام اللہ علیہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ایک عرصہ دراز تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہ ہوئی، اور جب آپ بیت المقدس میں 20 سال گزار چکے تو ایک دن حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ حضرت حاجرہ کے ساتھ نکاح فرما لیں، ہو سکتا ہے ان کے بطن سے اللہ رب العزت آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا امید سے ہو گئیں۔ تو کتب کے اندر یہ آتا ہے کہ ان کے حاملہ ہونے کی وجہ سے حضرت بی بی سارہ کو کچھ ان سے رشک ہوا، تو حضرت حاجرہ بی بی سارہ کے غیظ و غضب کی وجہ سے، ان کے غصے کی وجہ سے ڈر کر ایک الگ مقام پہ چلی گئیں۔ وہاں ایک فرشتے نے آ کر حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ سے کو بتایا، حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ کو بتایا کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک ایسی اولاد عطا فرمائے گا کہ جن کی نسل سے ایک ایسی ہستی دنیا میں تشریف لائے گی کہ جن کی کے ماننے والے شرق اور غرب میں ہوں گے، اور ان کا اقتدار پوری دنیا میں ہوگا، اور ان کے غلام پوری دنیا کو فتح فرما لیں گے اور پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئیں اور واپس آ گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبکہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 86 سال تھی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کے 13 سال کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کو بھی اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اور ان کے بطن اقدس سے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام تولد ہوئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ایک رشک کا ماحول جو تھا وہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں بن گیا تھا۔ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ نے از راہ رشک یہ جملہ ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں کہ آپ ان دونوں کو، یعنی حضرت حاجرہ کو بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی میری آنکھوں سے دور کہیں چھوڑ کے آ جائیں۔ اس میں کتب سیر میں اور کتب تواریخ میں یہ بات اسی طرح مرقوم ہے کہ بی بی حاجرہ کو معاذ اللہ حسد ہوا یا اس طرح کی کوئی باتیں ہوئیں۔ میں اس نظریے سے، اس لحاظ سے ایک محتاط نظریہ اس کے مقابلے میں رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ ملہمہ تھی، ان پر اللہ کی طرف سے الہام آتا تھا، اور وہ ملہمہ ہونے کی وجہ سے یہ جملے آپ نے ارشاد فرما دیے۔ باقی طبی لحاظ سے اتنی نفرت کوئی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ حسد کی وجہ سے کسی کو گھر سے ہی نکال دے، بلکہ ان کو گھر سے نکالنا اور حضرت بی بی سارہ کا یہ مشورہ دینا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا، یہ ازرائے الہام تھا، بسبب الہام تھا۔ الہام کی وجہ سے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور اس کی توضیح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرما دی تھی کہ جب بی بی حاجرہ نے آپ سے عرض کی کہ آپ اس وادی بے آب و گیا میں مجھ کو اور میرے معصوم دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کس کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کے آسرے پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اللہ ہی کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سارہ نے مجھے، حضرت سارہ نے کہا تھا، بلکہ آپ نے فرمایا یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا۔ تو بی بی سارہ کا نہ کوئی حسد تھا، نہ کوئی جلن تھی، نہ کوئی اور بات تھی، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اللہ نے اس وادی بے آب و گیا کو عالمین کا مرکز بنانا تھا، اور
پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس کو مرکز بنانا تھا اور عالمین کو اس کے ذریعے سے ہدایت دینے کا مرکز بنانا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان مبارک ہستیوں کے ذریعے اس جگہ کو آباد فرمانا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کے کہنے پر تشریف لے کے گئے، اور اس وادی بے آب و گیا میں جب اس فاران کے پہاڑ پر ان کو لے کر گئے، اس کو اس مقام پر چھوڑا اور چھوڑ کے واپس چلنے لگے، تو حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا کہ یہ کس کے کہنے پر اور کس کے آسرے پر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا اگر اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو آپ جا سکتے ہیں، ہمیں اللہ کا آسرا کافی ہے، اللہ وہی ہمارا نگہبان ہے، وہی ہماری مدد کرنے والا ہے، وہی ہمیں اس وادی آب و بے گیا میں بھی رزق دے گا، پانی دے گا، کھانا دے گا، وہی سب کچھ دینے والا ہے اور وہی عطا فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زوجہ محترمہ کو اور اپنے معصوم بیٹے کو، جو بیٹا نہ صرف حسن و جمال کا پیکر ہے بلکہ اللہ کا نبی بھی ہے اور کئی انسانوں کا وہ آسرا بھی ہے، اس نبی بیٹے کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پلٹنا یہ کسی بھی باپ کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن جو باپ اللہ کا نبی ہو اور اللہ کا رسول ہو اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا ہو، اس کے لیے یہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب واپس پلٹے تو ایک عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرا کہ جب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ بیٹے کو پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، آپ نے اٹھی فاران کے پار سے آپ نے کوہ صفا کی طرف رخ فرمایا، وہاں پر چڑھ کر آپ نے ارد گرد نگاہیں دوڑانا شروع کر دیں کہ کہیں کوئی بندہ نظر آ جائے، کہیں کوئی پانی کی بوند نظر آ جائے، کہیں کوئی شے نظر آ جائے کہ جو میرے لیے کوئی میری تنہائی کا کوئی مونس و مددگار مجھے مل جائے، کم از کم میرے بیٹے کو کوئی پانی پلا دے۔ آپ اس تلاش میں آگے پیچھے نگاہیں دوڑا رہی ہیں، لیکن چٹیل میدان ہے، کہیں سایہ نہیں ہے، کہیں پانی نہیں ہے، کہیں سبزہ نہیں ہے، کوئی شاید آپ کے ارد گرد نظر نہیں آ رہی۔ آپ بیٹے کا تڑپنا جب دیکھتی ہیں تو پھر کبھی صفا سے مروہ کی طرف دوڑتی ہیں اور دوڑتے ہوئے پیچھے بھی دیکھتی ہیں بیٹا پڑا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اس پر بھی نگاہیں رکھتی ہیں اور دوڑ کر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جا رہی ہیں۔ اس طرح آپ پانی کی تلاش میں یا کسی منس و مددگار کی تلاش میں دائیں بائیں آگے پیچھے صفا سے مروہ سے دوڑ رہی ہیں، اور 7واں پھیرا مکمل کرنے کے بعد جب آپ واپس آئیں اس مقام پر جہاں اسماعیل علیہ السلام محو آرام تھے، تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے قدمین شریفین کی طرف سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، آپ کے قدمین کی طرف سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور آپ نے اس پانی کو جب دیکھا کہ اس کے اندر اس کی موجوں میں تلاطم بہت زیادہ ہے اور وہ پانی زیادہ نہ پھیل جائے، آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اس کے ارد گرد بند باندھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بند کو توڑ کر وہ پانی باہر نکل جاتا۔ پھر آپ نے اپنی زبان ولایت سے اسے حکم دیا کہ زم زم اے پانی رک جا، تو وہ پانی رک گیا۔ تو اس کے بعد اس پانی کی وجہ سے بہت سے قافلے جو وہاں سے گزرتے تھے انہوں نے ادھر قیام کیا، بہت سے قبائل وہاں پہ آباد ہو گئے۔ ایک عرصہ گزرا، اسی جگہ پہ آپ نے قیام فرمایا اور اسی جگہ میں آپ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، ادھر ہی آپ کی شادی ہوئی، اور اس کے درمیان میں جو آپ کے ذبح کا واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، وہ اس سے الگ ہے، وہ انشاءاللہ العزیز میں کسی دوسری نشست میں آپ سے عرض کروں گا۔ یہاں پہ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، اس کے بعد کیا کیا حالات اس کے علاوہ ہوئے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جب جوانی شباب کو پہنچے، اسماعیل علیہ السلام جب شباب کو پہنچے تو انہوں نے ایک خاتون سے نکاح کیا، اور نکاح کے کچھ ہی عرصہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام اکثر جو ہے وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے، لیکن اکثر بیشتر ایسا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام اس وقت گھر میں نہیں ہوتے تھے، وہ باہر گئے ہوتے تھے،
یا اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے یا شکار کرنے کے لیے یا کسی دوسرے کام کے لیے وہ باہر گئے ہوتے تھے، تو ملاقات بہت کم ہوئی۔ جب آپ کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد جو ملاقات ہوئی، اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو ان کی ملاقات ان کی پہلی زوجہ محترمہ سے ہوئی۔ ان سے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے یا شکار کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی، ارشاد فرمایا کہ وہ بتائیں گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر کے حالات کوئی اچھے نہیں ہیں۔ یہ جملہ مزاج نبوت کے سراسر خلاف تھا۔ آپ کو یہ جملہ اس جملے نے آپ کو بہت رنجیدہ کیا، اور آپ نے محسوس فرمایا کہ خاندان نبوت کے کسی فرد کو ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو ان سے کہیے گا کہ اپنا آنگن تبدیل فرما لے۔ پھر آپ واپس آ گئے۔ شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے آ کے نبوت کی خوشبو محسوس کی، تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ بتائیں آج کون آیا تھا؟ مجھے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے جو اس حلیے کے تھے، اور ان سے یہ باتیں ہوئیں اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے۔ فرمایا کیا حکم دیا؟ انہوں نے کہا وہ فرما رہے تھے کہ اسماعیل سے کہنا کہ وہ اپنا آنگن تبدیل فرما لے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہیں طلاق دینے کا مجھے حکم دے کے گئے ہیں۔ وہ میرے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، یقیناً کوئی ایسی بات آپ نے کی ہے جو ان کے مزاج کے خلاف تھی، لہذا میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس کے بعد دوسری شادی کی۔ پھر واقعہ کچھ اسی طرح ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ملاقات کے لیے آئے، تو دوسری زوجہ محترمہ سے ملاقات ہوئی۔ اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ تو انہوں نے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے قریب آئے، ان کے گھر کے قریب آئے، تو انہوں نے انتہائی ادب کے ساتھ ان کی خدمت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، اور انہوں نے جب پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ حالات بہت اچھے ہیں، اللہ کا بہت فضل اور احسان ہے۔ یہ جملہ مزاج نبوت کے عین مطابق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے، اور آپ نے ساتھ ہی یہ فرما کر رخصت ہوئے، اسماعیل علیہ السلام واپس آئیں تو انہیں کہیے گا کہ آپ کو آپ کے والد گرامی نے کہا ہے کہ اب جو آپ کا آنگن ہے وہ صحیح ہے، اس کو تبدیل نہ فرمائیے گا۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے انتہائی خوش ہو کر بتایا کہ آج حضرت ابراہیم آپ کے والد گرامی یہاں پہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ جملہ فرمایا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خدمت کی ہے اس پہ وہ خوش ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ آپ ہی میرے نکاح میں رہیں۔ تو اسی مبارک نسل سے، اسی پاک اور طیب نسل سے یہ شجرہ آل اسماعیل کا چلا، اور اسی مبارک دادی کی اولاد میں سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ چند ایک واقعات تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے میں نے اختصار کے ساتھ اور آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مبارک ہستیوں کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔